آیا آدما و من دونہو، اگر علی نہ ہوندا صف انبیاء دا کوئی نبی وی بطول دی برابری نہیں کر سکدا۔ تو عظمت چونکہ اے سارے معاشرے دی ایک ریت بھی ہے، میں بالکل میرا پہلا چانس ہے تھوڑے مزاج تو میری واقفیت بھی نہیں، ایک مثال دے کے تے میں آگے ودنا چاہنا تھوڑی توجہات دا طالباں، داد نہیں بلکہ دعا کر چھڑے سو تو میں بھی سفر کرنا ہے تھوڑے حق وچ میں بھی دعا کرے ساں۔ دنیا دی ریت ہے بندہ رشتہ کرنا ہوئے تو بندے معیار دے دین، بندہ رشتہ کرنا ہوئے جس دا رشتہ کرنا ہے جے او نوکری والا ہوئے تو رشتہ ایسا گلے سن جڑا پڑھا لکھا ہوئے نوکری والا ہوئے، گھبراتا نہیں ہے گئے سٹیٹس دے مطابق رشتہ ہو سی۔ اسلام دا حکم بھی ہوئے عالم دی بیوی گولنی نے تا عالمہ گولو، جاہل کو عالم دے نال تقابل نہ کرو۔ ایک قانون فطرت بھی ہے، قانون حدیث و شریعت بھی ہے جو ہمسری ضروری ہے، میاں بیوی دے درمیان برابری ضروری ہے، تقابل ضروری ہے، دوہاں دا سٹیٹس ضروری ہے، دوہاں دا معیار ضروری ہے۔ اگر سارے بندہ دی توجہ بن گئی ہے تو آج دی مجلس دا پہلا جملہ ہدیہ کر کے تھوڑی بارگاہ تک پہنچاونا چاہنا۔ آپ اندازہ کر اس زہرا دے سٹیٹس دا، اس زہرا دے معیار دا، اس زہرا دی عظمت دا جس دے ہمسر دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ باری توجہ بن گئی، ایک جملہ بیا چاکھاں توجہ تا میں ولا ولا پیادنا چونکہ جملے بڑے قیمتی ہیں۔ علی دی ولادت کتھوں ہوئی ہے؟ اللہ دے گھاری۔ تھوڑا تھوڑا تسیں بولو، میرا سفر تو لانی ہے تھوڑی محبت اچ کر رہے ہیں تے وقت اخیر تے مل ہے تے تسیں تھک گئے ہو تے میں سفران دا تھکا ودنا، لیکن تھوڑی تھوڑی کوشش ضرور کرو۔ میں یاد رہنا علی دی ولادت کتھوں ہوئی ہے؟ کعبہ دے وچ۔ بطول دی ولادت ہوئی ہے مصطفیٰ دے گھر وچ۔ اگر توجہ چ بیٹھے وے، اگر دولہا اللہ دے گھر وچ آئے تو دلہن او ہووے جڑی مصطفیٰ دے گھر وچ آئی ہووے۔ اور اگر تھوڑی توجہ مزید بن گئی ہے، میں آدھا رہنا اگر دولہا لا الہ الا اللہ دے گھر آئے تو دلہنی او ہووے جڑی محمد الرسول اللہ دے گھر آئی ہووے۔ دوہان دی ہمسری ضروری اور دوہان دی عظمت ایک ایک جملہ پڑھ کے تے ایک طالب علمانہ پیغام تے چھوٹا جی میں تھوڑا جی مسائب میں پڑھنے تے دعا گھن کے ٹور مننا ہے۔ علی دی عظمت بھی مصطفیٰ بیان کیتی ہے، زہرا دی عزت بھی مصطفیٰ بیان کیتی ہے۔ نبی نے سلطان فرمایا یا علی انت مثل القرآن، اے علی تیری مثال انجے جی میں دنیا تے اللہ دا قرآن ہے۔ یا رسول اللہ چکڑالے دے عزدار ماتمی مومنین پوچھ دن علی تے قرآن دی وجہ شبہ کیا ہے؟ علی تے قرآن کو جو تشبیح دیتی نے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بندے آدھن نا جو میرا پوتر چاند ٹوٹا ہے تے پوتر سونا نہ ہوئے تو بندے آدھن تشبیح غلط ہے، جو پوتر سونا ہوئے تو بندے آدھن تشبیح ٹھیک ہے، چن بھی سونا ہے اندہ پوتری سونا ہے۔ تاں وجہ شبہ دی گل پیا کرے نا علی تے قرآن دی جو نبی تشبیح دیتی ہے او کیڑی ایسی گل ہے جڑی علی چ بھی موجود ہے قرآن چ بھی موجود ہے؟ آ پڑھ قرآن، قرآن دے نال محبت کیتی کر۔ علی والا قرآن تو دور نہیں ہوندا، علی والا قرآن دا قاری ہوندا ہے، علی والا قرآن دی تلاوت کرن والا ہوندا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے۔ جڑے نیوے سمجھے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا جی میں قرآن اچ عیب کوئی نہیں، ایویں حسنین دے باب علی چ کوئی عیب کوئی نہیں۔ وعد ایک فتوہ عالم اسلام دا بڑا متفقہ کہ اگر کوئی بندہ قرآن دی زیر دا انکار کرے تو بھی دائرہ اسلام تو خارج، قرآن دی زبر دا انکار کرے تو بھی دائرہ اسلام تو خارج، سورت اور آیت دا انکار کرے تو بھی دائرہ اسلام تو خارج۔ نبیوں نے سلطان فرمایا علی تیری مثال انجے جی میں جہان اچ اللہ دا قرآن ہے، جیڑا قرآن دے حرف دا انکار کرے اسلام تو خارج ہے، جیڑا بندہ تیریوں فضیلتاں دا انکار کرے دائرہ ایمان تو خارج ہے۔ اتنی عزت مالک اللہ نے امام عطا فرمائے۔
دیکھ تیرا امام ایسا امام ہے جس دی عظمت بیان کرن واسطے کوئی رسالہ پڑھن دی ضرورت نہیں، ڈائجسٹ پڑھن دی ضرورت نہیں، کوئی کالم پڑھن دی ضرورت نہیں، دنیا دار دے لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھن دی ضرورت نہیں، بلکہ خوش نصیب شیعہ تے کو اللہ رہبری ایسے عطا فرمین بسم اللہ تو گھن کے والناس تک جیڑی سورت پڑھدا ون تیرے امام دا قصیدہ نظر آندی ہے۔ اتنی عظمت اللہ نے اہل بیت نو عطا فرمائی۔ اور اسے قرآن دی ایک سورہ واقعہ، اس دے اندر اللہ نے قرآن دی عظمت خود بیان فرمائی ہے۔ قرآن دی عزت مولوی بیان کرے تا اور ہے، ذاکر خطیب بیان کرے تا اور ہے، جیڑا خود کلام دا خالق ہے او بیان کرے تا کلام دی حقیقت کچھ اور ہے۔ فرمایا سورہ واقعہ پڑھ، قرآن دا تعارف، قرآن دی تعظیم، قرآن دی عزت، قرآن دی عظمت۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن اتنی پاک کتاب ہے، قرآن دے لفظ کو ہاتھ لاون واسطے بندے دے بدن دا پاک ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ وضو بغیر قرآن کو ہاتھ لیندے، جیڑے چپ کر گئے وہ چکڑالے تھے لیندے ہیں۔ قرآن دے ورکاں کو لفظاں کو مس کرن واسطے بدن دا پاک ہونا ضروری ہے، بندے دی طہارت دا ہونا ضروری ہے۔ ہن اگر میرے نال رلو تا آج دی مجلس دا دل فکرہ تھوڑی بارگاہ تک چا پہنچاواں تے اپنا سفر شروع کر چھوڑنا۔ نبیاں دے سلطان فرمایا جی میں قرآن دے لفظاں نو ہاتھ لاون واسطے بندے دے بدن دا پاک ہونا ضروری، اوویں علی دی محبت رکھن واسطے بندے دی نسل دا پاک ہونا ضروری ہے۔ اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی تیرے امامہ کو، ساری زندگی جو سر سجدے رکھ تے اس سے ہک نعمت دا شکریہ ادا کر، اللہ نے تے کو علی جیسا رہبر عطا فرمائے۔ ہاں جی میں عظمت اچ علی بلندائی اومیں عظمت اچ زہرا بھی بلندائی۔ اتنی عظیم عظمت، اتنی بلندی تے موجود ہے حضرت زہرا۔ امام عسکری نے فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ ہی حجت اللہ علینا۔ اسا امام کائنات دے اتے اللہ دی حجت ہیں، حجت ساری دادی زہرا اسا اماماں تے حجت ہے۔ آج تو یہ حدیث سن دے رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی، مفہوم بیان پیا کرے نا میرے تو پہلے سنا ہوئے تب بے شک بندے نہ بولن، دعا بھی نہ دیون، داد بھی نہ دیون، لیکن اگر جملہ پہلی دفعہ سنا ہوئے تو نوکر سمجھ کے، طالب علم سمجھ کے دعا بھی دیونی ہے، داد بھی دیونی ہے، داد میں کو نہیں ذکر کو دیونی ہے۔ معصوم نے وضاحت فرمائیے حجت دی، تعریف فرمائیے حجت دی۔ فرمایا حجت آتے کہ کوئی ما ینزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس علی ایدیہم، اللہ دی کوئی برکت بندہ تے اس وقت تک نازل نہیں ہوندی جب تک پہلے حجت دے ہتھاں تے نہ آوے۔ بندہ دی کوئی مشکل اور دعا اس وقت تک رب دی بارگاہ چ نہیں ویندی جب تک حجت دی بارگاہ چ نہ آوے۔ ہن حدیث سن دے عزت زہرا دا اندازہ کر۔ معصوم نے فرمایا اگر اللہ دی کوئی برکت کائنات تے نازل ہونی ہوئے وسیلہ اسا ہے، اگر اللہ دی کوئی برکت اسا امامہ تے نازل ہونی ہوئے وسیلے دا نا زہرا ہے۔ کائنات دی کوئی مشکل ہوئے اللہ تائیں پہنچامن دے وسیلے دا نا اساں امام ہیں، امامہ دی مشکل ہوئے اللہ تائیں پہنچامن دے وسیلے دا نا زہرا ہے۔ اتنی عزت اور عظمت دی مالک زہرا۔ شہادت تو سن بیٹھے ہوئے، میں ایک جملہ دا پیغام دا تھوڑی آنکھاں بھی واسپو سن یقیناً۔ اتنی گھر چکی چلائیے جناب سیدہ دو ہاتھ زخمی تھی گئے۔ علامہ بجلسی فرمائے اتنا گھر جھاڑو دیتے زہرا جو کپڑے گرد آلود تھی ونجنا، اتنا چلے تلے بھابا لیے جو کپڑوں دا رنگ سیاہ تھی ونجیا۔ او میری ماں بھین گھر دے کم کرنا زہرا دی سنت ہے۔ تے نگاہ پئیے نا امیر المومنین دی ڈٹھس مشقت کریں دا زہرا کو۔ امیر ممکنات پیا دن زہرا تھوڑے بابے کل کچھ کنیزاں آئیں ہوئیں،
ونجو بابے کل کنیز دا مطالبہ کرو، جی لفظ سمجھ آ گیا تو گھر تے ہی روندا ویسے۔ او شریف عزادارو ٹر پئیے زہرا شریعت دا برقع پا کے، کداں کہیں کل کوئی شے نہ منگن والی بطول۔ بابے دے سامنے آ کھڑی ہے تے بابا گفتگو چ مشغول آئی، کوئی صحابہ دے نال گفتگو پہ کرے نیان، چپ کر کے کھڑی رہیے حسنین دی اماں۔ علامہ مجلسی فرمائیں کافی ڈھل کھڑی رہیے، وہ چپ کر کے گھر دو ٹر گئی ہے، منگا کچھ نیس۔ جدہ گھر پہنچی ہیں تو امیر ممکنات پوچھے زہرا منگڑ جو گیا وے کنیز، دیکھ کیا دیئے یا علی تیری امامت دی قسم میں میں کو بابے کل منگ دے شرم آنے۔ اجرکو من اللہ، اجرکو من اللہ، انشاءاللہ دنیا دے گامج کنا نہ رہو، میں کو بابے کل منگ دے شرم آنے۔ دوسرے دن بھی آئیے، شرم و حیا دی وجہ تو منگ نہیں سکی۔ شریف عزادارو تریجے نہیں آئیے، چوتھے دن خود اللہ دے نبی گھر رہے ہیں، آکے پوچھ دن زہرا ترے نہیں آندی رہی ہیں، کوئی حاجت آئی؟ دیکھ کیا دیئے بابا حاجت آئی، لیکن تیری نبوت دی قسم میں کو تیرے کل منگ دے شرم آندی آئی۔ او شریف عزادارو جڑی بابے تو کنیز منگ دے شرم آندی آئی نا، کافی دیر دربار چ منگ دی رہی ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، بس ایک جملہ میں پڑھنا ہے، زیادہ میں نہیں پڑھدا۔ او شریف عزادارو آخری ویلے جناب خدیجہ دا اللہ دے نبی کول بیٹھن، خدیجہ تیرے اسلام تے وڈے احسان ہیں، خدیجہ مصطفیٰ دا دل لے کوئی چیز منگیاں میں عطا کراں۔ رو کے بی بی آدھیے تینیاں سردار اللہ نے عطا فرمایا، بیا کیا منگاں؟ نبی فرمائنے میرا دل لے منگ ضرور۔ شریف عزادارو یہ گل کیتی ہے یا سامنے چھوٹی بطول نظر آئیے؟ ایمیں کمبدا ہویا ہاتھ جناب خدیجہ نے اشارہ فرمائے، دیکھ کیا دیئے جے ولا آدھے انہاں جو کچھ منگ وات ایو کچھ منگ دیاں، میرے بعد میری زہرا نہ روے۔ اجرکم من اللہ، جے بے غوری کیتی ہے میں تھوڑے تو سوال کرے نا، بابے تو بعد نہیں رونی زہرا۔ یاڑا صاحب نے لکھا ہے اتنا رویا حیوان گھا کھاونا چھوڑ دے میں نا، اتنا رویا مدینے دے در و دیوار کم ونجے نا، لوگ دروازے علی تے آگئے یا علی زہرا کو آکھ رومن دا وقت مقرر کرے، تیرے تے پابندی کوئی نہیں، زہرا کو آکھ یا ڈیہی کو روے یا رات کو روے۔ رو رو کے کھڑے آدن زہرا ہون مسلمانہ کو تیرا رومونی چنگا نہیں لگدا، ایڈی مجبور ہوئی ہے نا۔ میادرانا شریف عزادارو 18 سال دی عمر تا جیون دی عمر ہوندی ہے، 18 سال دا سن نہیں بطول دا جڈائی مسلح تے آویا نا ایک ہاتھ دعا دا چیندی آئی۔ ایام فاطمیہ دے مجلسوں سنی بیٹھا اسے ہر جاتے مگر بے غوری نہ کرے، میں تیرے تو سوال کرے نا ایک ہاتھ کیوں چیندی آئی؟ جنر تو تے میں دعا مگ دے ہیں، دوئے ہاتھ چینے ہیں، بطول دا دوجا ہاتھ پاسے تے آئی۔ جتنا مسلمانہ دے ظلم تھے ہویا ہیں، پسلیاں ترٹی ہویاں نے، ایک ہاتھ دعا دا چاویا، آسمان علی پاسے دیکھ کیا کیا پالن والا میں تھک پئیاں ہون میری زندگی مکا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، بس ایک یا دو لفظ میں مزید پڑھنے، تھوڑی زحمت تمام ہے، علماء دی دھرتی ہے، قبلہ صاحب دا علاقہ ہے، روحانی شرکت ہو سی انہاں دی ضرور۔ علامہ اختر عباس نجفی دا جملہ پڑھ دے رانے ان شیعو منگی کرو دعا، شالا قدر علی شے قدردان دے سامنے آوے۔ وطا دے رانے ان جدہ وکے نا حضرت یوسف آدھے ان منگی کرو دعا، جی میں وکن اللہ یوسف آئی، ہی میں گھنن اللہ یعقوب ہویا، دنیا کو یوسف دی قیمت دا اندازہ ہویا۔ وط فرمائنے ان او شریفو جی میں منگن علی بطول آئی، ہی میں دیون اللہ رسول ہویا۔ پتہ لگ ونیا دیکھا کائنات گھن کے آندھی ہے یا پاسے تے ہاتھ رکھ کے واپس آندھی ہے۔ تھوڑے علاقے چ اللہ جوانہ دی زندگی دراز فرماوے۔
جڈوں بھی کوئی دنیا تو ٹردا پیا ہوئے وصیت کرن دا موقع مل ونجے نا، بندے دو چار وصیتاں بڑی شد و مد نال کرنے. پہلی وصیت جڈا میں مر ونجاں میرا اعلان کرائے، مختلف شہراں دے وچ میری موت دی اطلاع دیوائے، متاں کوئی میرے جانن والا جنازے چاہندا ہووے. کوئی ایڈی دکھی آئی حسنین دی ماں رو کے آدھیے یا علی میری موت دی اطلاع نہ دے میں، یا علی میں مسلمانہ دی ڈری ہوئیاں، یا علی میرے جنازے او نامن جنہ میرا محسن شہید کیتا ہے. اجرکم اللہ. دوجی حسرت ہوندی ہے ہر بندے دی قبر دا نشان. پردیسی چی موت آوے نہ بندے آدن یار قبر وطن تے بڑا وے، متا کوئی رل وسدے آنے ہوئے جے کو تو روندہ بیٹھے نہ آدیا یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے. شہادت تو سن بیٹھے وے، دروازے دے بہروں آ کھڑی ہے زہرا. پرانے لوگ بیٹھے ہوئے پہلے ہونے ہیں ڈیڑھی دروازے، دروازہ دے نال شریف دیواراں بڑے نے ہیں جو بھئی اگر دروازہ کھل ونجے تو پردہ نہ پوے. ڈیڑھی دروازے دے کول آئی کھڑی ہے زہرا. سوال کریں سارے سنی بھیرا علی جو گھر وچ موجود ہے علی دروازے تے کیوں نہیں آیا؟ میں کو ممبر دے تقدس دی قسم ہے میں کو تے ہک کو جواب سمجھے چاہیا ہے. اے او دروازہ آئی جتھاں 6 مہینے اللہ دا نبی کھڑ کے آیت تطہیر پڑھدا رہے. شاید ایو سوچ کے آئیو سی بطول جتھاں بابا رک ویندا مت بابے دے نوکری رک دے ہوئن. جداں دروازے دے آئیے بی بی آدھیے حیا کرو گھر جتاں حسنین رہاندین. آوڑا لے کوئی حیا نہیں گیتا بی بی آدھیے حیا کریں گھر جتاں میری زینب راندیے. علامہ کاظم قزوینی دلاؤدین او فرمائنے جدہ دھیاں دا نا چاہے زہرا بارو کھڑو تائی گستاخ آدھے لاہور کنہ ہما چوپ کر میں تیریاں دھیاں جلے سا. آدھے میں گھر جلے سا جدے پترانو گھر دے نال جلے سا. علامہ اصفہانی دا منظوم ہے او فرمائنے بطول دی شہادت دے ترے گواہ پہلا گواہ البابو والجدارو والمسمارو. او فرمائنن بطول دی شہادت پہلا گواہ او پتھران دی دیوار آئی. دوجا گواہ جلدہ ہویا دروازہ آئی. تریجی گواہ لوہے دی گرم میں. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ زدارو وط خود فرمائنے میں دیوار دا کسے جاننا میں دروازے دی کہانی بھی جاننا. آدم جے میخ دا پچھنا ہوئی سال صدرہا خزانہ چلا سراری. آدم جے اس میخ دا پچھنا ہوئی زہرا دے جگر تو پچھیا. او اس علاقے آلے او تو زنڈو سی جنا لوہے نو بھا لگے لویا سرخ ہوئے دیا ہاتھ لاوے ہاتھ جلوے دے جلیوئی میں خی زہرا دے پاسے جلگ گئی ہے. رو رو کے پیا دیئی میں کو فضا بھیڑو سہارا دے. آیا وین رسول دی دھی دے نہیں اٹھ سک دیا. تیرا 6واں امام جدئی جنت البقی آویا ایک سلام کریا السلام علیکی ایتھا المستہدہ. آئے امام نزود سی مستہدہ آکے جو سلام کریں دے وے مستہدہ کے کوا دینا. مولا فرمایا مستہدہ او پرندے کوا دینا جے دے پار تروٹ ونجینا. او اڑنا چاہوے اڑ نہیں سکتا ٹرنا چاہوے ٹور نہیں سکتا. جدہ جلدہ ہویا دروازہ آئے اٹھ دی آئی تو اٹھی نہیں سکتی ٹور دی آئی تو ٹور نہیں سکتی. بابے دی قبر تو دے گیا دی آئی بابا دھی تماچے ودی جھلے دی
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.